کر دکھاؤ, ایک خوددار مرد آپ لوگ بن کر دکھاؤ. آپ اپنے والد سے ضد کر کے آئی فون, گاڑی, پیسہ مت مانگو, بلکہ آپ اپنی زندگی میں ایسا مقام حاصل کرو, ایسی کامیابی کو, ایسی بلندی کو چھو کر دکھاؤ کہ آپ خود 2 آئی فون لے کر دکھاؤ اپنی زندگی میں, ایک اپنے لیے اور ایک اپنے ابو کے لیے. آپ کی اصل پرسنالٹی, اصل کردار آپ کے اندر سے جھلکتا ہے. آپ کی حرکتوں میں, آپ کے چلنے میں, آپ کے اٹھنے میں, آپ کے بیٹھنے میں, جس طرح کا ڈسپلن آپ کے اندر ہے وہ آپ کے کیریکٹر کو ڈیفائن کرتا ہے. حیا صرف اور صرف عورتوں پر لازم نہیں ہے, لیڈیز, گرلز پر, عورتوں پر, خواتین پر حیا نہیں ہے. اصل حیا مردوں کے دل میں ہونی چاہیے, اصل حیا مردوں کی نگاہوں میں ہونی چاہیے. بچہ آئی فون کو ان باکس کرتا ہے, جب وہ آئی فون کو کھولتا ہے تب اس وقت اس بچے کی تو چہرے پر خوشی ہوتی ہے, لیکن اس والد کی آنکھوں میں آپ دیکھنا خون کے آنسو روتا ہے وہ والد اس وقت. That things are made to be used and people are made to be loved, but nowadays people are getting used and things are getting loved. ہمارے دوست نے آئی فون لے لیا, مجھے بھی نیا آئی فون 17 چاہیے. اس نے نئی بائک لے لی, مجھے بھی نئی بائک چاہیے. دکھاوے کی زندگی پیچھے ہم جاتے ہیں, فلیکس کرنا ہے ہمیں, شو آف کرنا ہے ہمیں, دکھانا ہے ہمیں. ہمیں ضرورت بالکل نہیں ہوتی ان چیزوں کی, لیکن ضرورت نہیں ہونے کے باوجود ہم بس ضد کرتے ہیں, ماں باپ کے اوپر چلا کر بات کرتے ہیں, ہم انہیں دھمکاتے ہیں کہ مجھے چاہیے ورنہ میں اسکول نہیں جاؤں گا, مجھے یہ چاہیے ورنہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا. کیوں چاہیے؟ کیونکہ بس دکھانا ہے, 4 دوستوں کے بیچ میں ہمیں ان چیزوں کو دکھانا ہے. تو پھر بتاؤ کس طرح سے والدین اور اللہ آپ کے ساتھ راضی ہوں گے؟ میں نے دیکھا ہے ہمارے نظروں کے سامنے سوشل میڈیا پہ کئی ایسے ویڈیوز آتے ہیں, ہمارے سامنے کہ جس میں ایک باپ بڑی محنت کرتا ہے, دن رات ایک کرتا ہے, خون پسینہ ایک کر کے محنت کرتا ہے, ٹھنڈی بارش گرمی میں, اور اپنے بچے کے لیے وہ ساری ضرورتیں پوری کرتا ہے, لیکن وہ بچہ پھر ضد کرتا ہے کہ مجھے آئی فون لا کر دلاؤ, مجھے نیا آئی فون لانچ ہوا ہے وہ لانا ہے. پھر جب وہ بچہ آئی فون کو ان باکس کرتا ہے, جب وہ آئی فون کو کھولتا ہے تب اس وقت اس بچے کے تو چہرے پر خوشی ہوتی ہے, لیکن اس والد کی آنکھوں میں آپ دیکھنا خون کے آنسو روتا ہے وہ والد اس وقت, درد بھرے آنسو سے روتا ہے وہ والد اس وقت, کیونکہ اسے پتا ہے کہ میرے بیٹے کے اندر دل میں باپ کی محبت زیادہ نہیں ہے, اس آئی فون کی محبت سب سے زیادہ ہے. چیزوں کی محبت میرے بچے کے دل میں بیٹھ گئی ہے, اسے لوگوں سے کوئی مطلب نہیں, اسے اپنے خود کے باپ سے کچھ مطلب نہیں, کیونکہ اسے بس چیزوں کی تلاش ہے. تو اس سے ہمیں سب سے زیادہ اپنے آپ کو بچانا ہے, کیونکہ سائنس بھی یہ کہتی ہے, اور یہ لائن بڑی 100% صحیح لائن ہے, that things are made to be used and people are made to be loved, but nowadays people are getting used and things are getting loved. چیزیں جو بنائی گئی ہے وہ استعمال کرنے کے لیے بنائی گئی ہے, جو بھی ڈیوائس ہے, جو بھی گاڑی ہے, اور انسان جو ہے وہ بانڈنگ شیئر کرنے کے لیے, اپنے آپ سے ایک تعلق بنانے کے لیے رکھے گئے ہیں. لیکن آج کیا کر رہے ہیں ہم ہمارے والدین سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں, ہم ہمارے والدین کو دور کر رہے ہیں اور چیزوں سے پیار کرنے لگے ہیں. جو چیزیں اگر پھینکے تو ٹوٹ جائے گی, اس کا کوئی وجود نہیں بچے گا اگر اس کو کچرا کر دو, لیکن انسان کے دل میں خون ہوتا ہے, اس کا اپنا ایک خون ہوتا ہے, اس کا ایک لگاؤ ہوتا ہے, ایک بانڈنگ ہوتا ہے. وہ بانڈنگ کو آپ لوگوں کو برقرار رکھنا ہے. یہاں پر میں آپ کو بتاؤں کہ خوددار ایک انسان بن کر دکھاؤ, ایک خوددار مرد آپ لوگ بن کر دکھاؤ. آپ اپنے والد سے ضد کر کے آئی فون, گاڑی, پیسہ مت مانگو, بلکہ آپ اپنی زندگی میں ایسا مقام حاصل کرو, ایسی کامیابی کو, ایسی بلندی کو چھو کر دکھاؤ کہ آپ خود 2 آئی فون لے کر دکھاؤ اپنی زندگی میں, ایک اپنے لیے اور ایک اپنے ابو کے لیے, ایک اپنے لیے اور ایک اپنے والد کے لیے. 2 آئی فون آپ لوگ لے کر دکھاؤ. جب بھی آپ کار لینے جاؤ گے, کار کی ڈیلیوری لینے جاؤ گے, تو 2 کار لے کر دکھاؤ, ایک اپنے لیے, ایک اپنے ابو کے لیے. پھر آپ کے ابو لوگوں کے بیچ کہتے پھریں گے کہ یہ میرے بیٹے نے مجھے گاڑی دلائی ہے, یہ آئی فون, یہ میرے بیٹے نے مجھے میرا آئی فون دلایا ہے. فخر سے وہ باپ کا سینہ کہے گا لوگوں کے بیچ میں. وہ مین, وہ ایک خوددار انسان آپ لوگوں کو بننا ہے. بی اے مین, بی اے ریسپیکٹیو مین, to give respect and to take respect. Be a man who has money in his pocket. Be a man who has knowledge in his mind, kindness in his heart, purity in his soul, modesty in his eyes, responsibility on his shoulders and confidence on his face. آپ لوگوں کو ویسا ایک مرد بن کر دکھانا ہے, مرد مجاہد بن کر آپ لوگوں کو دکھانا ہے. جو سب سے پہلی چیز میں نے آپ کو شیئر کی, ایک مرد کی بات یہی ہوتی ہے کہ جو زبان وہ ایک دفعہ دے دیتا ہے, کمٹمنٹ جو ایک دفعہ وہ کر دیتا ہے, پھر اس کمٹمنٹ سے وہ کبھی مکرتا نہیں ہے, اس کمٹمنٹ سے وہ کبھی اپنے آپ کو مکرتا نہیں ہے, کبھی بھی پلانز اپنے کینسل نہیں کرتا, اپنے گولز کی طرف وہ لگا رہتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت پر ایک صحابی ہوا کرتے تھے, ایک صحابی ہوا کرتے تھے. ہم آج کل ہمارے زمانے ہم کہتے ہیں نا کہ یار مجھے اٹینشن چاہیے, میں جب جاؤں راستے سے تو 4 لوگ دیکھیں مجھے, میں جب جاؤں راستے سے 4 لوگ تعریف کریں میری. تو اس قصے کو آپ لوگ ضرور غور سے سنیے. ایک صحابی تھے ماشاءاللہ, دکھنے میں بے حد خوبصورت, اور ان کی زلفیں بڑی مشہور تھی اور بڑی خوبصورت تھی. ان کی زلفیں سمجھ میں آتی ہے نا, زلفیں جب بال بڑے ہوتے ہیں, گھنے اور کھلے ہوتے ہیں, تو ان صحابی کی بڑی زلفیں تھی اور مشہور تھی اور بڑی خوبصورت ماشاءاللہ دکھنے میں ان کا چہرہ.
جب بھی وہ کسی محلے سے راستے سے گزرتے تو عورتیں لڑکیاں اپنے گھر کی کھڑکیوں میں دروازوں میں آ کر ٹہرتی تھی, رکتی تھی تاکہ وہ دیکھ سکے ان کی اس خوبصورتی کو, انہیں اپریشیٹ کر سکے, اسے نہار سکے, اسے نکھار سکے اور اچھی طرح سے ان کے دیکھ سکے انہیں. اس طرح سے وہ رکتے تھے اور صحابی بھی دیکھا کرتے تھے. اس وقت انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا, ان صحابی نے اس وقت اسلام میں وہ داخل نہیں ہوئے تھے. تب وہ جب بھی جاتے راستے سے تو ساری خواتین اپنے گھروں کے اپنے کام چھوڑ کر اپنے کھڑکی دروازوں میں آتی اور انہیں دیکھتی, انہیں اپریشیٹ کرتی, ان کی خوبصورتی کو دیکھتی. اچھا لگتا ہوگا نا. لیکن جب وہ صحابی ہمارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے, جب انہوں نے اسلام میں داخل ہوئے, تب انہیں حیا کے بارے میں پتہ چلا کہ حیا صرف اور صرف عورتوں پر لازم نہیں ہے, لیڈیز گرلز پر, عورتوں پر, خواتین پر حیا نہیں ہے. اصل حیا مردوں کے دل میں ہونی چاہیے, اصل حیا مردوں کی نگاہوں میں ہونی چاہیے. وہ حیا کے بارے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو بتایا, اسٹریٹ اوے جا کر سیدھے اپنے پورے کے پورے بال کٹوا دیے, پورے کے پورے سر کو منڈوا دیا, گنجا کر دیا اپنے آپ کو, تاکہ پھر آئندہ سے کسی بھی لڑکی کا چہرہ, لڑکی کی نظر میرے اوپر نہ گرے, اور مجھے ایسا بالکل بھی محسوس نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں, کہ لوگ میری تعریف کر رہے ہیں. تو یہ ایمان کی مضبوطی ہوتی ہے ہمارے اندر. ہم سوچتے ہیں کہ صرف پردہ عورتوں کے اوپر فرض ہے, بالکل نہیں. حیا ہمارے اندر ہونی چاہیے, ہمارے کردار میں ہونی چاہیے, ہماری نظروں میں ہونی چاہیے. سامنے والے بندے سے اگر آپ چاہو کہ میں اس سے رسپیکٹ لوں, سامنے والا بندہ میری عزت کرے, بھلے آپ نے کچھ کیا ہو یا نہ کیا ہو, لیکن سب سے پہلے آپ کو عزت دینا سیکھنا ہوگا. عزت دینا جو بندہ سیکھتا ہے, جس بندے کے کردار میں جھکاؤ ہوتا ہے, نرمی ہوتا ہے, پھر لوگ اسے سروں پر بٹھاتے ہیں. پرسنالٹی کا آخر مطلب کیا ہوتا ہے؟ کتنے اسپیکرز آ رہے ہیں, کتنے لوگ آ رہے ہیں یہ بات کر رہے ہیں کہ اپنے کیریکٹر کو ڈیولپ کرو, اپنے آپ کو اچھا بناؤ, اپنے آپ کو بہتر بناؤ, اپنے آپ کے اندر کے سکلز کو ڈیولپ کرو. آخر یہ کیریکٹر ڈیولپ کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیریکٹر ڈیولپ کرنے کا مطلب, اپنے اچھی پرسنالٹی دکھانے کا مطلب مہنگی گھڑی ہاتھوں میں, یا پھر مہنگا موبائل آئی فون جیب میں, یا پھر لاکھوں کے شوز, یا پھر مہنگی گاڑی, ان سب کا مطلب آپ کی پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنا نہیں ہوتا. آپ کی اصل پرسنالٹی, اصل کردار آپ کے اندر سے جھلکتا ہے. آپ کی حرکتوں میں, آپ کے چلنے میں, آپ کے اٹھنے میں, آپ کے بیٹھنے میں, جس طرح کا ڈسپلن آپ کے اندر ہے وہ آپ کے کیریکٹر کو ڈیفائن کرتا ہے. اور صرف آپ کے کیریکٹر کو نہیں, آپ کے ماں باپ کی تربیت کو بھی وہ ڈیفائن کرتا ہے.